سجدہ سہو میں امام سے ملے یا نہیں، یعنی اگر اس کو علم ہو کہ امام اور اس کے مقتدی سجدہ سہو کر رہے ہیں یا تشہد بعد سجدہ سہو میں بیٹھے ہیں، باوجود اس علم کے اس کی اقتدا درست ہے یا نادرست ہے۔ یعنی سوال کی جز یہ ہے کہ امام جب سجدہ سہو کرے اور مسبوق اس وقت آیا، اس حالت میں وہ اقتدا کر سکتا ہے، یعنی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، یا اسے پتہ ہے، دیکھ رہا تھا کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد امام اتحیات میں بیٹھا ہے، مقتدی اتحیات میں بیٹھے ہیں، سلام پھیرنے کے قریب ہیں، تو آیا وہ جماعت کے اندر شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ ضرور مل جائے، ہر حال میں اقتدا درست و صحیح ہے۔ یعنی جب تک جماعت ہو رہی ہے، چاہے امام سجدہ سہو میں ہے یا سجدہ سہو کے بعد اتحیات پڑھ رہا ہے، تو ہر حالت میں اس کی اقتدا کر سکتا ہے اور اسے جماعت اولیٰ کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں پہنچا کہ جب امام سلام پھیر رہا تھا، یا ایک طرف سلام ہو گیا تھا دوسری طرف ابھی سلام پھیرنا تھا، تب بھی حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے اور اسے جماعت کا اجر و ثواب مل جائے گا، جماعت اولیٰ کا اسے اجر و ثواب ضرور مل جائے گا۔ یعنی آخری سلام پھیرنے تک بھی اگر امام کے ساتھ شریک ہو جائیں تو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ ہمارے اکثر بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ اتحیات میں بیٹھے ہو تو آ کر دیکھتے ہیں کونے پر کھڑے ہو کر کہ سلام پھیرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں آخری اتحیات تو نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ سلام پھیر رہے ہیں امام تو پھر جا کر کونے میں نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہیں تو آپ شامل کیوں نہیں ہوتے؟ خواہ مخواہ جماعت کا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جس حالت میں بھی امام ہے، مقتدی ہیں، جماعت جس حالت میں بھی ہے، دونوں طرف سے سلام پھیرنے سے پہلے ہاں اگر دوسری طرف بھی سلام ہو گیا تو اب تو شامل نہیں ہو سکتے، اگر دوسری طرف سلام نہیں ہوا، ایک ہی طرف سلام ہوا ہے، تب بھی جماعت میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور جماعت کا اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کا جز یہ ہے کہ سوال کیا گیا کہ زید صبح کی نماز کے وقت وضو کر کے فارغ ہوا تو گمان کیا کہ امام نصف اتحیات پڑھ چکا اور جماعت دوسری بھی تیار ہے، اس نے سنت پڑھنا شروع کیا، بعد سنت کے جماعت ثانی ہوئی، زید اس میں شریک ہوا، آیا یہ سنتیں اس کی ہوئیں یا نہیں، اور زید امام اول کی اتحیات میں شریک نہ ہونے سے گناہ گار ہوا یا نہیں؟ یعنی ایک شخص لیٹ آیا، وضو کر رہا تھا اور دیکھا کہ امام، یعنی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ امام اتحیات میں بیٹھا ہے، تو جیسے وضو کر کے فارغ ہوا اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اور بھی آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم جماعت ثانی کرائیں گے جی، یا اسی کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جماعت ثانی کرائیں گے، دوسری جماعت کرائیں گے، تو اس نے آ کر سنتیں شروع کر دیں اور جماعت اولیٰ یعنی پہلی جو جماعت ہو رہی تھی وہ اتحیات میں بیٹھی ہے، اور یہ شخص آ کر اس نے سنتیں شروع کر دیں اور سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت ثانی کے اندر اس نے شرکت کی، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی لیکن جماعت ثانی کے ساتھ۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ آیا اس کی سنتیں ہو گئیں اور جماعت اولیٰ یعنی پہلی اتحیات میں امام کے ساتھ شریک نہ ہونے کا کوئی گناہ اسے ہوا یا نہیں؟ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو پیچھے بھی جماعت ثانی اور جماعت اولیٰ کے احکام پڑھ کے آئے ہیں، تو شریعت میں جماعت اولیٰ اصل میں واجب اور ضروری ہے، کسی بھی جگہ پر جماعت ثانی واجب نہیں ہے سوائے ایک صورت کے جو ہم نے پڑھی ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جماعت اولیٰ کے اندر شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا سنتیں ہر حال میں ہو گئیں، یعنی سنتیں تو ہو جائیں گی بہرحال، جس حالت میں بھی اس نے پڑھی، اگرچہ جماعت کھڑی ہو کوئی سنتیں پڑھ لے اور جماعت مکمل ہو جائے، وہ جماعت میں شریک نہ ہو سکے، سنتیں اس کی ہو جائیں گی، لیکن ہوگا کیا کہ مگر حکم یہی تھا کہ امام اول کی اتحیات میں شریک ہو جائے، جماعت ثانیہ کا
کہ جماعت ثانیہ کے اعتماد پر اولیٰ کی شرکت کو نہ چھوڑے۔ زید بالقصد بلا عذر صحیح شرعی جماعت اولیٰ فوت کر دینے سے گناہ گار ہوا۔ اس نے بغیر شرعی عذر کے اس نے پہلی جماعت ترک کی، حالانکہ وہ شامل ہو سکتا تھا اس میں، لیکن جان بوجھ کر کے جی میں جماعت ثانیہ، یعنی جماعت ثانیہ یہ عذر شرعی نہیں ہے، جماعت اولیٰ کا حکم ہے، اگر آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہوئیں۔ تو فرمایا کہ زید گناہ گار ہوا اس لیے کہ اس نے جماعت اولیٰ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دی، تو وہ گناہ گار ہوگا اس میں کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب سنتوں کے اندر مشغولیت سے نماز کے نکل جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت سنتیں بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر کوئی پڑھتا رہے سنتیں تو بہرحال ہو جائیں گی، لیکن وہ جماعت کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اور فجر کی سنتوں کا جو مسئلہ ہے اسے بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ چیز بتائی ہے کہ فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہو چکی تو آیا کوئی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ ہاں، اس کے پڑھنے کی ایک صورت ہے کہ جماعت تو کھڑی ہو چکی، جیسا کہ ہم ابھی اندر مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی جماعت کھڑی ہوگی، ایک شخص نے باہر وضو کیا اور اس نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، لیکن اسے یہ یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو وہ ایسی جگہ پر سنتیں پڑھ لے کہ جہاں پر قرات کی آواز نہ جا رہی ہو، یعنی جیسا کہ پیچھے مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر پڑھ لے تو وہاں جیسے دروازے بھی بند ہیں، وہاں آواز نہیں جا رہی تو وہاں سنتیں پڑھ کے بعد میں وہ اگرچہ اتحیات میں بھی شریک ہو لیکن جماعت میں شریک ہونا اس کا لازم ہے، تو پھر وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن مسجد ہی کے اندر آ کر قرات شروع ہو چکی ہے تو پھر اسے سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ سنت بہرحال سنت ہے، جتنا بھی تاکید کا حکم ہے فجر کی سنتوں کے لیے بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی، لیکن ہیں سنتیں واجب یا فرض نہیں ہیں، اس لیے قرات سننا قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کی جا رہی ہو اس کا سننا یہ فرض ہے، اور خاموشی سے سننا، خاموش رہنا اور سننا یہ دو چیزیں فرض ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جا رہی ہو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، یہ دو حکم اس بارے میں موجود ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی نے سنت فجر کی پڑھنی بھی ہیں تو پھر ایسی جگہ پر پڑھ لے، یا ٹائم کا تو پتہ ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی، سنتیں پڑھنی ہے، گھر سے وضو کر کے وہیں سنتیں پڑھ کے گھر ہی سے، اور جماعت میں اگرچہ تھوڑا لیٹ بھی آ کر شامل ہو جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماعت کے دوران مسجد ہی کے اندر کے آگے جماعت ہو رہی، قرات کی آواز بھی آ رہی ہے اور ساتھ ہی میں سنتیں شروع کر دیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے سنتیں تو ہو جائیں گی پھر بھی بہرحال، لیکن فرض کا وہ تارک بنے گا کیونکہ اس نے فرض کو ترک کیا ہے، قرآن مجید کو سننا اس نے چھوڑ دیا ہے، اپنی سنتیں پڑھنی شروع کر دی۔ سنتیں تو بہرحال اس کی ہو جائیں گی لیکن فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ